اخبارات اور ٹی وی چینلز پر سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تصویر مکمل طور پر غائب تھی. وہ ایٹمی پروگرام میں رول کس کا تھا؟ بانی تھے اس کے ذوالفقار علی بھٹو. جی سر. اور اس سیل میں تھے مستقل طور پہ آخری وقت تک غلام اسحاق خان جب تک وہ صدر رہے. جی سر. اور یورینیم کی انریچمنٹ کی اور سائنسدانوں کا بھی کردار ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا بنیادی کردار ہے. یورینیم کی انریچمنٹ انہوں نے کی. اور ڈاکٹر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ تینوں افواج کے سربراہ جنرل کرامت سمیت جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے. نواز شریف صاحب ریلیکٹنٹ تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ بھی نہیں پھوڑ سکتے، پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے. اور شہباز شریف نے ان سے کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، دیکھیں اگر کوئی اچھے پیسے مل جائیں. اور نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر میں کوشش کرتا تو $1-2 بلین مجھے بھی مل سکتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ملک کا ماحول کیا تھا. 80-90% لوگ مطالبہ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی تھی اپنے ساتھیوں سمیت، اور سخت دباؤ تھا. مجید نظامی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو لوگ آپ کو دھماکہ کر دیں گے. بے نظیر شروع میں خاموش رہیں، لیکن پھر انہوں نے بھی حمایت کر دی. میڈیا سارا چیخ کے حمایت کر رہا تھا. اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں اور خلق خدا عمڈی پڑ رہی تھی اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان کے لیے. گوہر ایوب نے حمایت کی، انہوں نے حمایت کی، کیبنٹ میں کچھ اور لوگوں نے، مشاہد صاحب نے بھی میرا خیال کی، تو کچھ اور وزراء نے حمایت کی. تو اس میں ڈاکٹر قدیر کا غائب کر دینا، آج لوگ گئے نا ان کے قبر پہ، قبر ان کے پھولوں سے اٹی ہوئی تھی. اور ان کے پرانے ساتھی گئے جو ان کے ساتھ شکار کھیلتے تھے. بہت سے واقعات ان کے ذاتی بیان کیے کہ وہ مچھلیوں کا شکار کھیلتے تھے، وہ گپ شپ بڑی کرتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے. تو ڈاکٹر قدیر نے کچھ نہیں کیا اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے اتفاق فاؤنڈری میں ایٹم بم بناؤ. او بھائی ایٹم یہ تو کبھی گئے ہی نہیں کوٹا. وہ کوٹا تو غلام اسحاق خان جاتے تھے اور اتنی پابندی سے جاتے تھے. میں جن سائنسدانوں سے ملا انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی تصویریں گھروں میں لگا رکھی ہیں. اور غلام اسحاق خان صدارت سے رخصت ہو چکے تھے جب وہ جو اپنا سوابی میں انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ رکھا گیا. اور بارتھولومیو نے ان کو مسٹر ایٹم بم کہا تھا. ہیں جی. تو غلام اسحاق خان کا ہی ذکر نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر کا نہیں تو غلام اسحاق خان کا کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے. جو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو پیسے پہلے بھجواتے تھے اور بعد میں پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے پیسے مانگے ہیں کس سلسلے میں، کیا ضرورت آ پڑی ہے. اور اجلاس میں جاتے تھے، ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. اور اتنی توجہ تھی ان کی کہ اگر سائنسدانوں نے اس سال ایک بات کہی اور دوسرے سال جو بات کی وہ اس سے انہیں مختلف محسوس ہوئی تو وہ کہتے پچھلے سال تو آپ نے یہ بات کی تھی. میموری تو ان کی غلام اسحاق خان کی بہت زبردست تھی، ان کی خدمات ہیں. تو دھماکہ انہوں نے ضرور کیا، لیکن یہ اس طرح احسان جتلاتے ہیں جیسے انہوں نے ایٹم بم بنا. بھائی ایٹم بم 82-83 میں تیار ہو چکا تھا اور دھماکہ کر سکتے تھے. 85 میں تو بہت آسانی سے کر سکتے تھے. اس وقت وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ غلام اسحاق خان نے اور صاحبزادہ یعقوب علی خان نے کہا کہ افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، اس وقت پابندیاں لگنے کا خطرہ ہے، اور ہر سال امریکی صدر جو ہے وہ اپنا ان کو دے دیتا تھا، استثناء دے دیتا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ انہیں اس وقت تو فکر یہ تھی کہ روسی جو ہیں افغانستان پہ قبضہ نہ کر لیں اور اس کے بعد پاکستان کا رخ نہ کریں، کیونکہ یہ تو ایک صدی سے کشمکش چلی آ رہی تھی، پہلے برطانیہ کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ. تو بس اب کیا کیا جائے، یہ وہی 90s-80s کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اشتہارات دے رہے ہیں اخبارات کو، ٹی وی میں اپنا. نواز شریف کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے جی؟ یعنی پوری قوم چاہتی تھی، پوری قوم نے اتفاق رائے سے کیا. اور نواز شریف کے حامی، حتیٰ کہ وہ آدمی جس کا نام یوم تکبیر جس نے رکھا، وہ اس کے خلاف لکھ رہا تھا میزائل نہیں منڈی، اس کی ضرورت نہیں ہے. کئی دن وہ لکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ زچ ہو گیا. اس کے ہر کالم کا میں نے جواب دیا، چنانچہ وہ زچ ہو کے خاموش ہو گیا. مجید نظامی صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ جس آدمی نے ایٹمی دھماکے کی مخالفت کی تھی اس کو جناب یہ سونپا گیا نام رکھنے کا. اب اس پہ کیا عرض کیا جائے. وہ اور اس کی عمران خان کی تصویریں لے کے گئے ہیں اس کی قبر پہ. بالکل.
اور عمران خان کے دور میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. اور وہ دیکھے یہ جو جیٹ 10 جہاز ہیں یہ اس نے خریدے عمران خان نے. بالکل یہ تو سر. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں تو میزائل کے لیے مجھے پیسے ہی نہیں دے رہے تھے, مجھے ٹال مٹول کرتے رہے. وہ تو بڑی مشکل کے ساتھ بعد میں پیسے ملے. بالکل. اور جہاں تک وہ اس کا غوری میزائل کا تعلق ہے, شاہین میزائل کا, تو وہ جنرل کاکڑ کا انیشیٹو تھا اور اس کی ساری تفصیلات ایک سائنسدان نے مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے, میں نام بھی لے دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں اپنے ڈاکٹر سمر مبارک مند, انہوں نے کہا مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ میزائل بنائیں تو میں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی میزائل ہی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, اور 2.25 سال میں سالڈ فیول والا میزائل بنا کے لانچنگ پیڈ پہ لگا دیا گیا, جبکہ انڈین سائنٹسٹ کو سالڈ فیول بنانے میں 5 سال لگے. یہ جو غوری میزائل تھا یہ تو لیکوڈ فیول تھا اور وہ سپیریئر نہیں سمجھا جاتا, اور اس کی ایکوریسی ایسی تھی. میں اس سائنسدان سے ملا ہوں جس نے اس کا مانیٹرنگ سسٹم بنایا اور گائیڈنس سسٹم بنایا. 1000 کلومیٹر دور وہ پھینکا گیا اور 18 انچ کا فرق پڑا صرف. تو بس اب کیا کیا جائے, یہ اپنا میڈیا کے ذریعے تاثر, لیکن لوگ اس کا کوئی تاثر قبول نہیں کرتے. بالکل. سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی, سوشل میڈیا نے تو سب سے زیادہ, انہوں نے تو ان کی صاحبزادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف نے بنائے تھے. یہ بھائی بنائے کس نے؟ بھائی وہ ایک کارخانے میں تیار ہو, اس میں وزیر اعظم کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, وہ دفاع کا معاملہ ہے, فوج کا اس سے تعلق ہے. بالکل صحیح. سر فنڈز جو ہیں وہ عمران خان نے, ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. شوکت ترین اچھے وزیر خزانہ تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں. انہوں نے کہا جہاں سے مرضی لو, یہ ضرور ویسے نہیں جی 10 کے لیے. ہاں بالکل صحیح. علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک بیان دیا, وہ بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں, آپ ججز کو نہ دھمکائیں, آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے, ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی, آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے, ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ ہمارے سے نہ ڈریں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو, وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں, ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں, ہم سامنے بیٹھیں گے. ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے, لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں. آپ بتائیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں, اس میں کہاں سے آ گیا. وہ کہہ رہی ہے میری گاڑی الٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, بھائی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, ہم کوئی خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے, اعلانیہ مذاکرات کریں گے. وہ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اب اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرنا, دیکھیے وہ تو یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں سرکاری اخبار نویس, جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری اخبار نویس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سخت نفرت کرتی ہے. کس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو حافظ قرآن ہے, جس نے, ہم نے تو اگر 2-4 دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی تو انہوں نے 100 دفعہ پڑھی ہوگی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو, اور کسی گروہ کی انصاف کرو, یہی تقویٰ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نفرت کرتے ہیں, مطلب اس کو بدنام کر رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کو, فیلڈ مارشل کو بدنام کر رہے ہیں کہ وہ نفرت کرتا ہے. فیصلے نفرت اور محبت میں ہوتے ہیں یا عدل کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ بھی علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں بات کرنی ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرو,
اور اعلانیہ بات کرو اور کھل کے بات کرو. کہہ رہی ہے ہم چھپ کے بات ہی نہیں کریں گے. اصل میں اس میں میسج یہ حکومت سے بات نہیں کریں گے, آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. باقی وہ جب ملک کا مسئلہ پیدا ہوا, جو ایشوز ہو سکتے ہیں, انڈیا کے حملے کا خطرہ پیدا ہوا جو اب بھی موجود ہے, تو انہوں نے خان صاحب نے جو بیان دیا اس کا اور نواز شریف کے بیان کا موازنہ تو کریں ذرا. نواز شریف نے تو ایک لفظ نہیں کہا مودی کے خلاف, خان صاحب نے تو ڈٹ کے اس کی مذمت کی. اور جب وہ حکومت میں تب بھی اس کو ہٹلر کہتے تھے, یہ اس کو کہے نا ہٹلر ایک دفعہ, پاکستان کا دشمن قرار دے نا. نہ اس نے کہا پاکستان کا دشمن مودی کو, نہ شہباز وزیر اعظم نے کہا, نہ صاحبزادے نے کہا.